السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی پوچھیں۔ مفتی صاحب کوئی بھی بیماری مثلاً طاعون یا کرونا وائرس وغیرہ بنفس ہی متعدی ہوتی ہیں یا نہیں؟ شریعت کی روشنی میں رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب کفایت اللہ صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا۔ موجودہ حالات کے حوالے سے جو ہے یہ سوال بہت اہم ہے اور عام طور پر لوگوں کو اس کے متعلق معلومات نہیں ہیں، تو اس سلسلے میں جو ہے یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ کوئی بھی بیماری بنفس ہی متعدی نہیں ہے، یعنی اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر کسی بیماری کے اندر طبعاً یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کو لگ جائے۔ واضح رہے کہ احکم الحاکمین اللہ رب العزت کی ذات نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت کائنات عالم کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، تاہم اس کے مؤثر ہونے کو بھی اللہ رب العزت نے اپنے حکم کا پابند کیا ہے، اور کوئی بھی سبب اللہ کے حکم کے بغیر مؤثر نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان کو اس پر یقین رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ البتہ چونکہ اس کی حقیقت جو ہے وہ ہر بندہ نہیں سمجھتا، تو آپ علیہ السلام نے اس حقیقت سے روشناس کرانے کے لیے دو مختلف موقعوں کے اوپر یہ دونوں باتیں واضح فرما دیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا جس کو جذام کی مرض تھی، اور اس وقت مشرکین عرب کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ جذام کی مرض جو ہے یہ طبعاً بنفس ہی جو ہے یہ دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس مجذوم شخص کو بلایا اور اس کو اپنے ساتھ جو ہے وہ کھانا کھلایا اور اس کے ساتھ کھانا تناول فرمایا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کوئی بیماری بھی بنفس ہی متعدی نہیں ہے، اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی بیماری خود بخود کسی کو نہیں لگ سکتی۔ اسی طرح دوسرے موقع پر جو ہے ایک شخص آپ علیہ السلام کے پاس آیا بیعت ہونے کے لیے، تو آپ علیہ السلام نے اس کو منع کر دیا اور اس کو بیعت نہیں کیا، دور سے ہی فرمایا کہ ہم نے آپ کو بیعت کر دیا ہے، اور اس شخص کو بھی یہی جذام کی مرض تھی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بعض چیزوں کو اللہ رب العزت نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اور کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو سبب کے درجے میں متعدی ہوتی ہیں، یعنی اللہ نے ان کو سبب بنایا ہے۔ تو اب اس کے اندر جو ہے احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ ایسی کوئی بیماری جو سبب کے درجے میں متعدی ہونے کا احتمال رکھتی ہو تو وہاں پر شرعاً احتیاط کی جا سکتی ہے، اور اس جگہ سے یا اس شخص سے احتیاط کرنا شرعاً منع نہیں ہے۔ لیکن یقین یہ رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی بیماری خود بخود کسی کو نہیں لگ سکتی، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی صحیح شخص وہاں پر چلا جائے تو یہ یقین بن جائے کسی کا کہ وہ صحیح شخص بھی جو ہے وہاں پر جا کے اس مرض کی وجہ سے وہ بیمار ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ سراسر جاہلیت کا عقیدہ ہے، اور یہ اسلام کا عقیدہ بالکل نہیں ہے۔ البتہ احتیاط یہ ہے کہ جس حد تک ممکن ہو اگر اس سے احتیاط کوئی کرنا چاہے تو یہ شرعاً منع نہیں ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس جگہ میں اگر کوئی وبا پھیل جائے تو وہاں پر نہیں جانا چاہیے، اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ وہاں سے نہ نکلیں۔ تو یہ اسی لیے ہے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں اگر وہ وہاں سے باہر چلے گئے اور باہر ان کی وجہ سے جو ہے وہ چلے گئے اور وہاں پر اتفاقاً جو ہے وہ مرض پھیل گئی،
تو لوگوں کا عقیدہ یہ خراب ہوگا کہ ان کے ذہن کے اندر یہ بات آئے گی کہ یہ بیماری اس شخص کی وجہ سے پھیلی ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا تاکہ کسی کا اعتقاد خراب نہ ہو۔ اور اسی طرح باہر والے لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ وہاں پر نہ جائیں، یعنی کوئی آدمی وہاں پر اگر چلا جائے اور اس کی موت مقرر ہے اور اس علاقے کے اندر جہاں پر وبا پھیلی ہوئی ہے وہاں جا کے اگر کوئی مر جاتا ہے تو لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ یہ اس بیماری سے مرا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ اگر جب کسی کی موت کا وقت مقرر پہنچ جاتا ہے اور موت کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو وہ ایک لمحہ بھی اس سے آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں پر نہیں جانا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر جانے میں یہ ہے کہ ایک جرت ہے کہ وہاں پر جو ہے ایک وبا ہے، تو گویا کہ یہ اپنے آپ کو ایک جرت مند ثابت کرنے کے لیے وہاں جا رہا ہے، تو اس لیے اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اور وہاں سے نکلنے میں جو ہے یہ ہے کہ اگر وہ وہاں سے نکل کے دوسری جگہ جانا چاہتا ہے اور وہ اس وجہ سے جاتا ہے کہ میں اس بیماری سے بچ جاؤں اور میں اس بیماری سے جو ہے میری حفاظت ہو، تو یہ گویا تقدیر الہی سے انحراف ہے اور تقدیر الہی پر ایمان کی کمزوری ہے، کیونکہ اگر وہ دوسری جگہ بھی جائے گا تو اگر اس کے مقدر میں یہ بیماری ہے تو وہ بیماری اس کو لگے گی، اور اگر اس کی موت جہاں پر لکھی ہوئی ہے تو وہ موت اس کو آ کر رہے گی، اس لیے اس کو وہاں سے نہیں جانا چاہیے اور وہیں پر جو ہے وہ رہنا چاہیے اور ثابت قدم رہنا چاہیے اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ باقی اس کی موت اور زندگی کا تعلق اس بیماری کے ساتھ نہیں ہے، اس کی موت جتنی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے زندگی لکھی ہے وہ زندگی جب پوری ہوگی تو اس کی موت اسی وقت آئے گی۔ البتہ احتیاط کے درجے میں ایسی بیماریوں کے اندر جو ہے احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ کوئی بیماری بھی بنفس ہی متعدی نہیں ہوتی اور نہ کوئی صحیح آدمی جو ہے وہ بیمار کے پاس بیٹھ جائے تو اس کو وہ بیماری لگے گی۔ یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جو کچھ کہا ہے اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔